پھر ایک اور حکم ہے، اور حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے پورا کرو، کوئی اور غرض اور مقصد نہ ہو، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی شہرت، اور نہ نیک کہلانا، نہ حاجی صاحب کہلانا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اگر تم روک دیے جاؤ یعنی احرام پہننے کے بعد، تو جو قربانی میسر ہو کر لو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے، تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے دے۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو کوئی حج کا وقت آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو کر لے۔ پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے روزے اس وقت رکھو جب تم گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ 10 روزوں کا حکم کس کے لیے؟ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام مکہ کے رہنے والے نہ ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی مقرر ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے یعنی احرام پہننے کے بعد، اور نہ کوئی گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ الحمدللہ بہت سے لوگ بے حیائی سے بھی بچ جاتے ہیں، گناہ کے کام بھی نہیں کرتے، لیکن حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر لڑائی جھگڑا، حتیٰ کہ نماز کی جگہ لینے کے لیے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے رش ہے تو کونیاں مار کے، دھکے مار کے رستہ بناتے ہیں۔ یہ چیزیں احرام کی حالت میں جائز نہیں۔ احرام کی حالت میں تو ناخن کاٹنا جائز نہیں، کسی اور کو کاٹنا کہاں سے جائز ہے کہ آپ اس کی چونٹیاں کاٹ رہے ہیں؟ اور جو بھی نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کے دوران اور بھی نیکیوں کے کام کرنے چاہیے۔ وہ آیت البر پڑھ لی نا آپ نے، جو بھی نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور تم زاد راہ لے لو یعنی اپنا سامان سفر تیار کر کے ساتھ لے جاؤ، لوگوں سے بھیک نہ مانگتے پھرو۔ بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی صرف کھانے پینے کے سامان اور کپڑے اور باقی تیاریوں میں وقت نہ لگاؤ، بلکہ اللہ کا تقوی، جانے سے پہلے خوب تیاری کر کے، علم حاصل کر کے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا یہ سب بھی لے جاؤ۔ اور اے عقل والو مجھی سے ڈرتے رہو، واتقون یا اولی الالباب۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور شہوانی چھیڑ چھاڑ کی، نہ بدکاری ہی کا مرتکب ہوا، تو وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ لہذا حج اور عمرے کا پروگرام ہو تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں، علم حاصل کر کے جائیں کہ کیا کرنا وہاں جائز اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی بزنس بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہو، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، لیکن بزنس کر سکتے ہو حلال طریقے سے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، یعنی ذکر بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق جاننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ ذکر کے خود ساختہ طریقے درست نہیں ہیں، اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، لہٰذا اس ہدایت پر شکر ادا کرو۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر تم بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ واپس لوٹیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں ایک مساوات ہے، کسی کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں۔ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، سب کے لیے برابر ہے۔ کسی خاص قبیلے کے لیے کوئی خاص رعایت نہیں ہے، جیسے کہ قریش سمجھتے تھے کہ ہم عام لوگوں کی طرح حج نہیں کریں گے اور ہم عرفات جا کے نہیں لوٹیں گے اس سے پہلے ہی،
کیونکہ وہ تو باقی عام لوگوں کا کام ہے. نہیں، حج اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ تمام مناسک ادا نہ کیے جائیں. اور پھر مناسک ادا کرتے ہوئے بھی کیا کریں؟ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے رہیں، بے شک اللہ غفور الرحیم. ہوتا ہے نا ایسے، جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر ہوتا ہے پتہ نہیں ٹھیک کیا ہے یا نہیں، پتہ نہیں درست ہے یا نہیں. اور آپ دیکھیں کہ حج ہو یا عمرہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، ہمارے لیے علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. مثلا آج ہم نے رمضان کی آیتیں پڑھی ہیں تو یہ شہر رمضان کتاب آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے کہ اس سے کرنے کے کام آپ کو پتہ چلیں گے کہ کیا کیا کرنا لازم ہے. اور رمضان میں کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک صفحہ ان کے ساتھ دہرا لیں تاکہ وہ رمضان کی ریکوائرمنٹ سے مانوس ہو جائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کیونکہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اس میں کرنے کے بہت سے مستحب کام جس سے نماز کی کوالٹی بہت بہتر ہو سکتی ہے، وہ ہمیں نہیں پتا ہوتی. اور اس میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ نہیں پتا ہوتا. تو اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو. پھر لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی بھلائی دے دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ حج عمرے پر صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت کی دعا نہیں کرتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے بچا. دنیا کی بھلائیوں سے کیا مراد ہے؟ خوشگوار وسیع حلال رزق، نیک بیوی یا شوہر، ایسی اولاد جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، راحت و سکون، امن، نفع مند علم، نیک عمل کی توفیق اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں. یہ سب چیزیں مطلوب حسنہ میں شامل ہیں. اور آخرت کی حسنہ، موت کا وقت آسان ہو جائے، قبر میں روشنی ہو، قبر کے عذاب سے سلامتی ہو، حشر اور جہنم کی سزا سے سلامتی ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو اور نعمتوں کا حصول اور اللہ کا دیدار حاصل ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو. جیسے حضرت آسیہ نے دعا مانگی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ آخرت کی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے کی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، لہٰذا اس کو اپنے پاس کہیں نوٹ کر لیں. مثلا اگر نماز کی کوئی آپ نے گھر میں مخصوص جگہ بنائی ہوئی نا اور اس کے ساتھ وال ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے تو اس میں ایسی چیزیں اسٹیکر پہ لکھ کے لگا لیں تاکہ آپ کو بھولے نہیں. ورنہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں چیزیں یاد ہی نہیں رہتی. آج پڑھا، ایک دن دعا مانگی، اگلے دن پھر بھول گئے. تو نماز کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں. اور طواف کے تو اختتام پر حجر اسود سے پہلے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں صرف یہی دعا مانگی جاتی ہے اور اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور گنتی کے چند ایام یعنی ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو. پھر جو کوئی 2 دنوں میں واپسی کی جلدی کرے یعنی منا سے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جس نے تیسرے دن تک تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، وہ لیٹ نہیں ہے. یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. صحابہ ان دنوں میں خوب خوب تکبیرات پڑھا کرتے تھے اور یہ دن کھانے پینے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھلی لگتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے یعنی قسمیں کھاتا ہے، حالانکہ دراصل وہ کج بحثی کرنے میں شدید جھگڑالو ہے. یہاں ایک ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ جو بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹی سی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو تو لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے. منافقین کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں،
کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے، لیکن اس کی باتوں میں نہ آخرت کی بات ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کچھ علم ہوتا ہے اس کے بارے میں، دین کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر سخت دل، متکبر، بخیل اور پیٹو انسان سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ آخرت کے معاملات سے جہالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہے تاکہ لوگ اس پر اعتبار کریں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ الد الخصام ہے۔ الد کا معنی ہوتا ہے سخت جھگڑالو، اور خصام کا معنی جھگڑے میں سخت جھگڑالو، مطلب یہ کہ جب جھگڑے کا وقت آتا ہے تو بہت جھگڑا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب آدمیوں سے زیادہ مبغوض الد الخصم ہے، یعنی سخت جھگڑالو انسان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بتائی کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو اس بد زبانی سے محفوظ رکھے۔ اصل میں یہ باتیں سن کے ہم اوروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ بات پائی جاتی ہے اور نہیں، ہم اپنے بارے میں سوچا کریں کہ کہیں ان میں سے کوئی بات میرے اندر تو نہیں۔ پھر مزید اس کے بارے میں فرمایا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ پلٹ کر جاتا ہے، یعنی باتیں خوب بنا کے جب واپس جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے، تو اس کو جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس ایک اور کردار ہے، اس کے بالکل اپوزٹ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی اوپر والا شخص دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین ایمان کو بیچ دیتا ہے، اور یہاں وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان و مال کا سودا کر لیتا ہے، کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو اس آیت کے اولین مصداق مہاجر صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالی، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنا وطن چھوڑا اور مدینہ چلے گئے، اور انصار جنہوں نے اپنی جان و مال سے مہاجرین کو مدد دی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے۔ اللہ عز و جل جبریل سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے ناموں کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ رحمہ اللہ، رضی اللہ عنہ، حفظہ اللہ۔ لوگ اپنے دل سے ان کو دعائیں دیتے ہیں پھر، اور یہ دراصل اللہ ان کے دلوں پہ اتارتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں میں پاپولر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اللہ راضی، رب راضی تے سب راضی، تو سبھی راضی ہو جائیں گے، آسمان کے فرشتے بھی اور زمین کے لوگ بھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی پوری دنیا تعریف کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جلے سڑے کہ جو کسی کی خوبی کو نہیں دیکھ پاتے، برداشت ہی نہیں کر سکتے، انہوں نے کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کیجیے کہ جو آپ کا کانفیڈنس خراب کریں، ان کی باتوں پہ توجہ ہی نہ دیجیے۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگ جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص گاڑی پہ سوار ہو، آدھا باہر آدھا اندر، تو کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے؟ تو پورے کے پورے اندر آ جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو،
شیطان کی باتیں نہیں ماننی، وہ تمہیں اسلام میں نہیں جانے دے گا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کب سدھریں گے؟ جب قیامت آ جائے گی، جب فیصلہ ہو جائے گا، پھر تو واپس پلٹنے کا موقع ہی نہیں ہوگا، اصلاح کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے تو وہ یاد رکھے کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، کیونکہ ان کے لیے صرف دنیا ہی دنیا ہے نا، اور وہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے، ایمان لانے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سیٹ کیے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلتے۔ حالانکہ جو لوگ تقوی اختیار کریں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی باتوں اور لوگوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کرنا وہ چاہیے جس سے رب راضی ہوتا ہے، کیونکہ رب راضی ہوگا تو کچھ مل بھی جائے گا۔ لوگ راضی ہوں گے تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی بات انہیں اچھی نہیں لگے گی تو ناراض بھی ہو جائیں گے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کو راضی کرنے میں، لیکن لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا فل فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ ان کاموں پہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے نبی بھیجے، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور آپس کی ضد کی وجہ سے اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات بتا دی گئی ہے کہ انسانیت کی ابتدا شرک سے نہیں ہوئی، یعنی سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی اور انسانوں کی پرستش سے نہیں ہوئی، خالص توحید سے ہوئی۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین پر چلتے تھے اور وہ تھا توحید، ان کی ایک ہی ملت تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن یعنی 1000 سال تھے، ملینیم۔ یہ سب شریعت حقہ یعنی توحید پر قائم تھے۔ پھر شیطان کے بہکانے سے ان میں شرک آیا اور ان میں اختلافات پیدا ہوئے، تب اللہ نے نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بھیجے۔ تو شرک شروع ہوتا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ اس سے کچھ پہلے سے، تاکہ نوح علیہ السلام آ کر ان کی اصلاح کر سکیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تمہیں اس جیسی آزمائش تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئی۔ ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ مسلمانوں کو پے در پے پہلے مکہ میں، پھر مدینہ جانے کے بعد جنگوں کی صورت میں اور بہت سی معاشی تنگی کی صورت میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا تھا، بہت سی آزمائشیں تھیں ان کی زندگی میں جو شروع ہوئی تھی اسلام لانے سے۔ تو اس پر ان کے دل قدرتی طور پہ گھبرا جاتے ہوں گے، انسان ہے نا، ہم سب انسان ہیں چاہے کیسے بھی ہوں، ایمان کتنا بھی مضبوط ہو، کوئی وقت آ ہی جاتا ہے کہ انسان اپنی تکلیف سے پریشان ہو اٹھتا ہے۔ تو اس پر ان سے کہا جا رہا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر کسی آزمائش سے گزرے؟ تم سے پہلے لوگوں پر تو اس سے بھی بڑی آزمائشیں آئی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے گڑھا کھود کے اس کو کھڑا کر دیا جاتا اور آرے سے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ کے رکھ دیا جاتا۔ اور سورۃ البروج میں تو آپ جانتے ہیں کہ آگ کی خندقیں کھودی گئیں اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا انہیں ان خندقوں میں پھینک دیا گیا۔ ایمان کی خاطر لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور ہم چھوٹی سی مخالفت پر گھبرا اٹھتے ہیں۔ تکلیفیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر زندگی میں کوئی آزمائش ہے تو مایوس بھی نہ ہو، یہ جنت میں لے جانے کا راستہ بن رہا ہے، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یاد رکھیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں
اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم پر مختلف طرح کے امتحان آتے رہے، لیکن ہر آنے والا امتحان گزرتا ہی گیا. ہر چیز کی ایک مدت ہوتی ہے. اس تکلیف کے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں میچور کرتا ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ہمیں اپنے قریب کرتا ہے، ہمیں جنت کے قریب کرتا ہے. لیکن ہم جلدی چاہتے ہیں، ہمیں ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے، جلدی سے بڑے ہو جائیں، جلدی سے جوان ہو، جلدی سے شادی ہو، شادی ہو گئی جلدی سے بچے ہو جائیں، اب بچے جلدی سے بڑے ہو جائیں، جلدی سے جاب مل جائے، جلدی سے گاڑی مل جائے، جلدی سے گھر مل جائے. ہر چیز میں جلدی ہے ہمیں، اور یہ بے صبری ہے. یہ جلدی کیا ہے؟ بے صبری. صبر کیا ہے؟ مشکل وقت، مشکل حالات کے ہونے کے باوجود اچھے دنوں کا انتظار کرنا اور اس پر بے قراری سے نکل آنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھنا، مایوس نہیں ہونا کہ میری تو سنی نہیں جاتی. یہ شکوہ ہے اور شکوے اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا آپ کو شکوے پسند ہیں؟ چاہے اپنے بچے ہی کرے، کوئی دوست کرے، جب بھی کوئی شکوہ کرتا ہے چاہے پیار سے ہی شکوہ کرے، دل پہ بھاری گزرتا ہے نا. تو جو چیز ہمیں اپنے لیے اچھی نہیں لگتی وہ ہم نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیسے جائز سمجھ لیتے ہیں. تو اللہ سے شکوے نہیں کرنے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، شکر ادا کرنا ہے کہ جس حال میں رکھے راضی ہے. وہ رب ہے نا، وہ مالک ہے. ہم تو اپنے مالک خود بھی نہیں ہیں، نہ اپنے حالات ہمارے بس میں ہے. تو رب سے خیر ہی مانگتے رہیں اور اس بات کو یاد رکھیں، الا ان نصر اللہ قریب. وہ وقت جلدی آ جائے گا اور جب آ کے گزر جائے گا تو تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ اللہ نے تمہیں کیسی کیسی مشکلات سے نکالا. پھر فرمایا یسألونک ماذا ينفقون. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، مال کہاں خرچ کریں. جب انسان کے پاس بہت مال آ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ سوچ آتی کہ اب میں کہاں انویسٹ کروں، کہاں لگاؤں، کیا خریدوں، اپنے اوپر لگاؤں، دوسروں پہ لگاؤں. اسلام نے کیا تعلیم دی؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو تو وہ والدین، سب سے پہلے ماں باپ کا حق، قرابت داروں، یتیموں، پھر رشتہ داروں کا حق، پھر یتیموں کا حق، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے. اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، جو نیکی کرو گے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. بعض اوقات نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، دل نہیں چاہتا، اور خاص طور پہ مال خرچ کرنا ایک مشکل کام ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، لیکن اگر انسان خرچ کرتا رہے تو اس کا دل کھلتا بھی جاتا ہے. جتنا خرچ کرتا ہے اتنا ہی دل کھلتا ہے، پھر اور خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. کیونکہ مال خرچ کرنے میں اور دینے میں، چاہے والدین کو صدقہ تھوڑی دینا ہوتا ہے، یہ صدقے کی بات نہیں ہو رہی. والدین کو صدقہ نہیں دیتے، والدین کو تو گفٹ دیتے ہیں، والدین پر تو خوشی سے خرچ کرتے ہیں، اور والدین کو اس لیے بھی نہیں دیتے کہ انہیں ضرورت ہے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بہت امیر ہیں، انہیں نہیں ضرورت، اس لیے ہم انہیں نہیں کچھ دیتے، ہم بس غریبوں یتیموں کو دیتے. ضرور دیں غریبوں کو، لیکن ماں باپ کا دل خوش ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ جو انہیں دیں وہ آگے صدقہ زیادہ کر سکیں. تو پہلا حق ان کا بتایا گیا. اور پھر رشتہ دار، وہ ہماری قدر نہیں کرتے نا، وہ ہمارا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، وہ تو آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کے رکھتے ہیں. آپ دیتے رہو تو بھی خوش نہیں ہوتے، اور اگر نہ دو تو زیادہ ہی ناراض ہو جاتے ہیں. پھر بھی ان کو دو، اس لیے تھوڑی دینا کہ وہ خوش ہو جائیں، اس لیے نہیں دینا، اس لیے دینا کہ رب خوش ہو جائے، رب کے لیے دینا. اور جب رب خوش ہو گیا رب آپ کو خوش کر دے گا، آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا، آپ کی مشکلات آسان کر دے گا، آپ کی بیماریاں اور دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. صدقے میں بڑی خیر ہے. اور پھر یتیم، مسکین، معاشرے کے ایسے طبقات جو آپ کے رشتہ دار نہیں لیکن ضرورت مند ہیں، کیونکہ بعض لوگ صرف اپنی کمیونٹی اور اپنے ہی لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، باہر نہیں دیتے. تو جہاں بھی خیر کا موقع ہو کر لیجئے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی نیکی کرو گے اس لسٹ میں وہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کو سب پتا ہے. العلیم، اس کے علم کا کمال یہ ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ظاہر ہو یا پوشیدہ، چھوٹی ہو یا بڑی، اول ہو یا آخر، اس کا علم کامل ہے کہ کسی اور کے علم میں وہ آ بھی نہیں سکتا، تصور بھی ممکن نہیں. وہ بہت زیادہ اور ہر وقت جاننے والا ہے، ہر حال اور ہر کیفیت اور ہر خواہش کو جاننے والا ہے. کیونکہ وہ تو نیتوں پہ بھی اجر دیتا ہے نا. آپ سوچتے ہیں میرے پاس اگر اتنے پیسے آ گئے نا، یہاں سے یہ میرا پروفٹ آ گیا تو میں اتنے اور اتنے دوں گی، اب وہ آیا ہی نہیں، آپ کو نیت آپ کی مل گئی، اجر مل گیا. اور یہ کس نے دیا؟ اللہ نے، کیونکہ اس کو آپ کے دل کا حال پتا تھا. پھر فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے.
وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ آزمائشیں کس کو پسند ہیں؟ کسی کو بھی نہیں، لیکن بعض آزمائشیں انسان کو سونا بنا دیتی ہیں، بہت میچور کر دیتی ہیں، بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ کھانے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، لیکن وہ ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھاؤں گی تو بیمار پڑ جاؤں گی، پھر بھی نہیں باز آتے۔ اسی طرح کمفرٹ میں رہنا، زیادہ سونا، آرام کرنا، کام نہ کرنا، یہ بھی بڑا پسند ہوتا ہے لوگوں کو، محنت مشقت سے جی چراتے ہیں۔ وہ شر لکم، دنیا کمانے کی جگہ ہے، آخرت کمانے کی جگہ ہے، کیوں سستی میں مبتلا ہو، کیوں پیچھے رہ رہے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ ناراض نہ ہو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو، جو جس حال میں رکھے راضی رہو۔ تکلیف سے جان نکل رہی ہو پھر بھی کہا کرے اللہ میں راضی، تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے، میں تجھ سے راضی، ہر حال میں راضی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمیں کتنا آزمانا ہے، کہاں تک آزمانا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گیا، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گیا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو بچے قرآن کی یہ آیتیں پڑھ لیں، اپنے ماں باپ سے بھی پڑھ لیں، کیا وہ دین سے پھر سکتے ہیں؟ لیکن آج کل یہ مسئلہ کتنا عام ہوتا جا رہا ہے، اور کتنی بھیانک سزا ہے اس کی، اس اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو تو صحیح، کچھ قربانی تو کرو، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے کوئی محنت تو کرو، کوئی مال تو لگاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسی قدردانی کرتا ہے۔